السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. پچھلے 48 گھنٹوں میں ملکی سیاست یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. وہ شخصیت کہ جس کے ہر ایکشن کے اوپر ملکی سیاست ہمیں ریئیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. لیکن اب دا ملین ڈالر کویسچن از کہ اب جو اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اب الیکشن شیڈیول بھی 12 اپریل تک غالباً آ جائے گا. جنرل الیکشنز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں. دیز آر انچارٹڈ واٹرز فار اس. مگر ہمارا آئین اور الیکٹرل رولز جو ہیں وہ نہیں اجازت دیتے کہ دو اسمبلیوں میں الیکشن الگ ہو رہے ہوں، اوپر الگ ہو رہے ہوں. کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہوں گے وہ اوپر اور نیچے ان کا ہی ایک آئیڈیا اور تصور ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں. مگر ایک ڈس فنکشنل پارلیمنٹ ہے. دیر از نو ڈبیٹ، دیر از نو ڈسکشن. کس طرح آگے بڑھنا ہے ہم نے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب. خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس ہیئر. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کب ٹوٹ رہی ہے؟ مہر، ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اسموتھلی پہلے ہماری اس میں کوئی ہچز نہ آئیں، کوئی یہ چیز کوئی لکونہ نہ نکال لیں اس کو ڈیلے کرنے میں. جیسی یہ ٹوٹتی ہے اس کا آؤٹ سائڈ ایک ہفتے کے بیچ میں توڑ دیں گے. تو آج رات تک تو یہ تحلیل ہو جائے گی if all goes as planned. جی، تو بس آپ اس کے ایک ہفتے کے اندر خیبر پختونخوا بھی ڈیزالو ہو جائے گی. جی. اور سر اب جو یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس کا امکان ہے؟ بالکل. شہباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے. اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یہاں، اب اس کی باری آ گئی ہے امتحان کی، تو بالکل کریں گے. اور وہ کب تک کریں گے؟ وہ ہماری کل میٹنگ ہے اور کل میٹنگ میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ کب ان سے اعتماد کا ووٹ جی لینا ہے. جی اس کی پوری پلاننگ کریں گے. صرف اعتماد کا ووٹ نہیں، ہمارے اور بھی پلانز ہیں کہ ان کو ذرا پہلی دفعہ امتحان میں ڈالیں. ٹھیک ہے، مگر اعتماد کا ووٹ لینا ٹھہر چکا ہے. دس از اے ڈیسیژن. اب کیسے اور کب لینا ہے دیٹس واٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ. جی اور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آف کورس اتحادیوں سے بھی رابطہ کرنا ہوگا، بٹ ویل گیٹ ٹو دیٹ بیکاز میرے لیے سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیز ابھی وہ سافٹ کو ہے یا سرپرائز کو. ناٹ اے سافٹ، اٹ واز اے ویری ہارڈ کو ٹو بی آنیسٹ. یہ سرپرائز کو جو آپ لوگوں نے کیا، پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ کرا دی، یہ کب پلان ہوا تھا کہ ووٹنگ کرائیں گے؟ دیکھیں، ہم اپنے لوگوں سے میں ملاقاتیں کرتے جا رہا تھا. یعنی میں ایک تو مجھے موقع لاہور میں اتنی دیر رہنے کا اس ٹانگ کی وجہ سے، جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو میں زمان پاک میں ہوں، تو میں نے اپنے سارے ایم پیز سے ملاقاتیں کی تھیں. تو میں ان کو گیج کر رہا تھا کہ ٹیمپریچر کیا ہے. اور ہمارے جو چیف وپ تھے علی عباس، وہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ہمارا نمبر پورا ہوگا. ہمارے کئی ممبرز گھبرائے ہوئے تھے جب آصف زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ 2-3 سندھ کے منسٹرز نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور آفرز آئیں اور وہ پیسے خرچ کر رہے تھے. اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے کال کرتے ہیں، یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے. یہ بھی بڑی آفرز کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں. عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا ہے، ریڈ لائٹ ڈال دی ہے، اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی. تو وہ دونوں طرف پل اور پش فیکٹرز دونوں تھے، سٹک اور کیرٹ دونوں چلتے جا رہے تھے. لیکن جو میں ٹیمپریچر اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا، پاکستان بدل گیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایم پیز اس طرح کا پریشر جو ان کے اوپر پڑ رہا تھا، اور وہ چن کے پریشر ڈال رہے تھے. وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے، انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایم پیز ہیں، ان پہ پریشر ڈال رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں. اتوار تک تو ہمیں بھی اطلاعات مل رہی تھیں کہ 7 بندے جو ہیں وہ آؤٹ ہیں، ان کو مائنس کر دیا گیا. وہ پکے انہوں نے اس کی وجہ سے ڈانٹ ڈپت بھی بہرحال نواز شریف صاحب نے کی، رانا صاحب کی اپنی ٹیم کی، کہ کیوں اطلاعات غلط تھیں اور کس طرح کیوں کر اندر چلے گئے. تو یہ اطلاعات تو آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی. ایز یو سیڈ دا ویکر ایلیمنٹس ور بینگ ٹارگیٹڈ. بدھ کی شب یہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا یا فیصلہ تھا کہ بدھ کی شب کو لے لیں گے؟ دیکھیں، پہلے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں کہ پاکستان بدلا کیسے. 16 جولائی کو جو ایک پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں، اور پنجاب کی سیاست ایکچولی پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے، 60% تو پاکستان پنجاب ہے. جو 16 جولائی کو جو لوٹوں کو شکست ہوئی اور جس طرح پبلک نکلی اور پوری مدد ان کی گئی، یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، الیکشن کمیشن نے پوری ان کی مدد کی، یعنی ووٹیں اٹھا کے باہر پھینک دی جو پی ٹی آئی کی تھیں.
باہر سے ووٹیں لے آئے وہ، یعنی انہوں نے ہر با استعمال کیا. لیکن جس طرح وہ پبلک نکلی ہے، میں جب وہ جلسے کر رہا تھا، میں نے 2018 کے نیشنل الیکشن میں جلسوں میں ایسی پبلک نہیں نکلتی دیکھی جو بائی الیکشن میں کبھی پبلک نہیں نکلتی. تو وہ جو رزلٹ آیا ہے، اس رزلٹ سے میرے خیال میں ساری پاکستان کی سیاست میں ایک شاک ویوز گزرے، اور پنجاب خاص طور پہ، کیونکہ پنجاب کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جدھر اسٹیبلشمنٹ ہے ادھر پنجاب ہے، تو پنجاب نہیں کھڑا ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو وہ جو چینج آیا ہے، اس چینج کا ایفیکٹ پڑا ہے ساری پنجاب کی سیاست پہ. اور ایسے ایسے حلقے میں آپ کو اب بتاؤں، یعنی جنگ ایک ایسا حلقہ ہے جدھر کسی پارٹی کی ووٹ نہیں ہے، ادھر دھڑوں کو ختم کر دیا پی ٹی آئی. ووٹ بینک ایک دم ووٹ بینک نظر آیا. بکھر، اب بکھر میں صرف دھڑے تھے، بکھر کے اندر جس طرح پبلک نکلی اور ووٹ پڑا. پھر اب میں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ اسٹیبلشمنٹ کے حلقے گنوا رہے ہیں مجھے ویسے، اور چلیں نہیں، میں وہ حلقے اثر و رسوخ بہت ہوتا ہے. نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا، کیونکہ دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. امیاں والی میں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے صرف دھڑے ہوتے تھے، کسی پارٹی کا ووٹ نہیں تھا، اور دھڑے جدھر اسٹیبلشمنٹ ادھر جاتی تھی. جو اصل چینج جدھر سرداروں کی ووٹ ہے ڈی جی خان میں، اب وہاں سیف کھوسا جو ان کی فیملی شروع سے الیکشن لڑ رہی ہے، سیف کھوسا نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کی ووٹ نے جتایا ہے، اس کی اپنی ووٹ نہیں تھی. تو وہ جو چینج آیا ہے نا جی، وہ اس باری سارے ہمارے ایم پیز کو بھی پتا تھا کہ اس باری جو اس وقت پارٹی چھوڑے گا وہ اپنی پولیٹکس کا جنازہ نکال کے چھوڑے گا. تو یہ سب سے بڑا چینج تھا. اور یہ بالکل تھا، مگر اس کے بالکل برعکس ہم نے دیکھا کہ ایک ہوا قائم ہو گئی جو بلا کا اعتماد تھا پی ڈی ایم کی حکومت کا، مسلم لیگ نون کا. فون کالز جو آپ 1.25 ارب کی بات کر رہے تھے، 5 ایم پی ایس کو دے دیے. ایک تو اینڈ آئی ول گیٹ ٹو دیٹ کہ وہ الزام اب آپ واپس لیں گے یا نہیں، یا از اٹ اسٹل اسٹینڈنگ. مگر فیصلہ کب کیا تھا؟ اسی دن فیصلہ کیا شام کو کہ بھئی آج ووٹ لے لیتے ہیں، یا پہلے سے کیا ہوا تھا؟ نہیں، ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس دن پلان کیا تھا کہ ہم پہلے تو ریزولوشن پاس کرتے ہیں. ہمارا انیشلی گیم پلان ریزولوشن کا تھا. ہمیں یہ صرف یہ تھا کہ کیا کسی کو زبردستی روکا جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ادھر کھڑی ہوئی تھی اور ہمیں خطرہ یہ تھا کہ یہ روک دیں گے. تو بتایا کسی کو نہیں تھا کہ ہم نے اس دن ووٹ لینی ہے، بلکہ ہمارے چیف منسٹر پرویز الہی، ان سے بھی جب چڑیا گھر نے پوچھا کہ جی آپ کب، تو انہوں نے 2-3 دن کی ڈیٹ بعد میں بتائی، ہفتہ اتوار کیا گیا. ہاں. سو وہ پتہ کسی کو بھی نہیں تھا. تو وہ ہوا کیا کہ ہم نمبرز فالو کرتے جا رہے تھے کہ اب کدھر ہمارے کتنے پہنچے ہیں. یعنی میں یہاں بیٹھ کے جس طرح کوئی ٹیسٹ میچ کا سکور دیکھ رہا ہوتا تھا، میں نمبرز دیکھ رہا تھا. ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی وہاں اسمبلی میں. تو ہمیں 10 بجے اندازہ ہو گیا کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے ووٹ لے لیں. شام 10 بجے؟ جی، رات کے 10 بجے. تو اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا، بندے اکٹھے ہو گئے، سب آنا شروع ہو گئے بیسکلی، اینڈ یو فگر ٹک 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 سے تو بندے پورے ہو گئے ہیں، تو وی کین ٹیک اے ووٹ رائٹ ناؤ. ہمیں ایک کے اوپر تھا. اور دیکھیں، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ایسی رات تھی جس سے دھند نہیں پڑی، کیونکہ ہمارے 3-4 آ رہے تھے بڑی دور دور سے. اور اگر دھند ہوتی تو انہوں نے کبھی پہنچ ہی نہیں سکنا تھا. اس دن بادل آگے، دھند نہیں تھی. تو خیر اللہ نے بھی، اللہ کی مرضی تھی. تو چیف منسٹر پنجاب کو بھی نہیں پتا تھا وہ اس دن ووٹ لینے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم آؤٹ سائڈ سوچا ہوا تھا، لیکن ہم نے یہ نمبرز کے اوپر سارے لگے ہوئے تھے کاؤنٹنگ کے، کیا نمبرز پورے ہوں گے. مونس نے بڑا رول پلے کیا. وہ بیٹھا ہوا تھا اسپین، ادھر سے وہ وہاں سے کالز کر رہا تھا اپنے ممبرز، کیونکہ اینڈ میں کیو لیگ کے ممبرز شارٹ ہو گئے تھے، ہمارے پورے ہو گئے تھے. حافظ زمار کا تو ہمیں لگ رہا تھا آئیں گے نہیں آئیں گے، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کیونکہ ان کو ہم نے پھر کوئی 3-4 پولیس اسکواڈ کی گاڑیاں گئیں تاکہ کہیں راستے میں ہائی جیک نہ ہو جائے. یہ الزام بھی لگا تھا آپ لوگوں پہ کہ آپ پوری انتظامیہ یوز کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر پہ چھاپے پڑوا کے ان کو باہر کھینچ کے لا رہے ہیں. کسی کے اوپر چھاپا نہیں، کسی کو فورس نہیں کیا گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف ڈر یہ تھا کہ دیکھیں، یہاں پولیٹکس میں ہم نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. یہاں ہارس ٹریڈنگ یعنی پیسے دے کے لوگوں کو، یہ چھانگا مانگا کی سیاست کی کنٹینیویشن، یہ پرانے زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم ہے نا جی، انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ وقت بدل گیا. وہ کہتے ہیں نا، یو اونلی کراس دا ریور ونس. پانی نکل گیا. وہ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ تھی. یہ ملک بدل گیا اور یہ ریئلائز نہیں کر رہے. نہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں
اور نہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کر رہی ہے. تو آپ نے پی ڈی ایم بشمول مسلم لیگ نون کو بھی آف گارڈ کیچ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آف گارڈ کیچ کیا؟ بالکل دونوں آف گارڈ تھے. نون لیگ کا تو وہ جو خیر وہ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 ورڈز، وہ جو گیلری میں شکلیں دیکھی تھی ہم نے 4-5 لوگوں کی، ان کے جو بڑے کانفیڈنٹ، آپ ان کی شام کو ان کی شکلیں دیکھتے اور جیسے 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 وقت گزرتا گیا تو ان کی شکلیں دیکھتے اور پھر ہمارے لوگ بھی بیٹھے تو ان کی شکلیں دیکھتے. میں تو ان کی وہ تصویریں مجھے جب بھیجی نا انہوں نے تو اس سے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہوا ہے، کیونکہ یہ کانفیڈنٹ تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ سمجھ رہے تھے یہ جیت جائیں گے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ، سب سے پہلے کہ ایک بار پھر اتحادی حکومت بنانے جائیں گے؟ دیکھیں ہماری جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاف لیگ چودھری پرویز الہی، تو یہ تو بڑا ہماری پارٹی میں اپریشیٹ ہوا ہے. دیکھیں ان کو تو سب کچھ ہارنا تھا نا، چیف منسٹر شپ ان کے پاس تھی، تو ایک مائنورٹی یعنی 10 ممبرز کے ساتھ چیف منسٹر بننا اور ان کو قربانی دینی، اصل تو قربانی انہوں نے دی ہے، تو وہ ہماری پارٹی میں بڑا اپریشیٹ ہوا ہے. اور ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ضم کریں، کیونکہ یہ اتحادی پالیٹکس یہ بڑی ایک اس میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہماری یعنی میرے لیے تو عذاب تھا یہ جو میں نے 3.5 سال حکومت کی ہے، عذاب تھا میرے لیے یہ جو ہینڈل کرنا تھا سب کو. وہ ڈیمانڈز، بجٹ آیا تو وہ ڈیمانڈز، علیحدہ پیسے، وہ پیسے زیادہ مانگتے جی ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ دو، ان کو دیتے تھے ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے تھے. میرا تو یعنی میں تو پاگل ہو گیا تھا یہ ہینڈل کرتے ہوئے. تو میں امیجن شہباز شریف صاحب ڈوئنگ دا سیم رائٹ ناؤ. نہیں، شہباز شریف کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی رشوت دیتے آئے ہیں. انہوں نے ان کی تو پالیٹکس ہی رشوت کی ہے، تو انہوں نے تو ان کی اپنا پیسہ ہے ہی نہیں. اب سوچیں کہ جنیوا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں، یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں، فلڈز کے لیے پیسے، فلڈ وکٹمز کے لیے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، اور سب سے مہنگے ہوٹلوں کے اندر یہ اتنے لوگ ٹھہرا کے، یعنی یہ ایزیلی زوم کے اوپر ہو سکتا تھا. تو میرا مطلب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہو. مجھے فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنا پیسہ ڈائریکٹ کریں بجائے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا آئیڈیا ہے اس کا بڑا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر پلفریج ہوتی ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے، وہ PWD اس کے ساتھ مل کے تو وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے، یعنی 15-20% لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. سندھ میں تو خیر اور زیادہ چلا جاتا ہے. تو میں اس لیے مجھے ہوتا ہمیشہ تھا کہ ہمارا پیسہ جائے مثلا ہیلتھ کارڈ پہ جائے، لوگوں کی بہتری میں، احساس میں پروگرام میں جائے، پیسہ ادھر جائے. وہ جو یہ حلقوں میں یہ جو ہے نا، یہ اس کا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اس میں فضول خرچی ہوتی ہے. خان صاحب اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں تو وہ اپنی 8-10 سیٹوں سے زیادہ بھاری رہتے ہیں، زیادہ لیوریج رکھتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی حکومت آئے تو ان کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ آپ انضم ہو جائیں. ایک تو آئیڈینٹی بھی لوز کر جاتے ہیں اپنی، دوسرا اپنی جو ویٹیج ہے. ایون آپ نے دیکھا ہمارے سیٹ اپس میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ 5 MQM ہو، کاف لیگ ہو، یہ اپنا وزن ہی اس کی وجہ سے رکھتی ہیں. حکومتوں کے اوپر جو آپ کو کیپ چاہیے ہوتی ہے نا، وہ آپ لوگوں کو آ کے لگاتی ہیں. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ آپ کنونس کر لیں گے انہیں کہ ہم نظام ہو جائیں یا ایک ہی ٹکٹ پہ لڑیں؟ دیکھیں نا، لیوریج تو تب ہے اگر آپ کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں ہے. اگر کلیئر میجورٹی آ جائے تو بالکل ہی لیوریج ختم ہو جاتی ہے. تو وہ دونوں ہوتا ہے نا، ڈبل ایج سورڈ ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اس باری انشاءاللہ، اور سارے اوپینین پولز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ PTI کا ٹکٹ جیتے گا، اور ان کے بھی لوگوں کی ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ PTI ٹکٹ پہ لڑے الیکشن. ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے، کاف لیگ کے بھی. لیکن ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہے. میرا یہ دوسرا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اب پاکستان جدھر دلدل میں، اور میں نے وہ فضل الرحمان کے منہ سے سنا ہے کہ جی دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں، تو یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے، بہتری کے لیے گورنمنٹ نہیں لی تھی، ان کو تو پیسے اپنی چوری بچانے کے لیے لی تھی. اب جدھر پاکستان پہنچ گیا، دیکھیں مہر اس وقت صرف اور صرف ایک سٹرونگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ایک مضبوط طاقتور گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو مشکل فیصلے کر سکے. کلیئر مینڈیٹ. ہاں کلیئر، وہی نا، کلیئر مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے مضبوط گورنمنٹ.
مضبوط گورنمنٹ جو کہ وہ فیصلے کر سکے جو آج تک کوئی کسی نے پاکستان میں نہیں کیا. جب تک ہم پاکستان میں وہ فیصلے نہیں اب کریں گے, یعنی ہم پاکستان کو وہ گورن کریں گے جو آج تک نہیں ہوا, کیونکہ آج تک پہلے تو کسی کی ول نہیں تھی, یعنی یہ جو دو مین پارٹیز ہیں ان کا تو ایشو ہی نہیں تھا نا گورننس, یہ تو آتے تھے اپنے پیسے بنانے کے لیے. لیکن جو بدقسمتی ہے, جو مارشل لاء بھی لگا, مارشل لاء گورنمنٹس وہ کر سکتی تھی, یعنی ملک کو تو ٹھیک کر سکتی تھی نا, اکاؤنٹیبلٹی, اداروں کو سٹرونگ کر سکتی تھی, جسٹس سسٹم ٹھیک کر سکتی تھی, مافیاز کو کنٹرول کر سکتی تھی. اب جو کوئٹہ بارڈر سے سمگلنگ ہوتی ہے, آپ یقین کریں کہ جو کوئٹہ, مجھے خود ہی کسٹم والے بتا رہے تھے کہ کمزور سے کمزور بھی کوئٹہ کا کلیکٹر ہے وہ 1 ارب روپیہ مہینہ بناتا ہے. اب جسٹ اور سوچ لیں کہ وہاں کتنا اور پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کی ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے, حکومت کمزور ہے, لوگ امیر ترین ہے اس ملک کے, ساری رولنگ ایلیٹ کے بڑے بڑے محلات ہیں, بینک بیلنسز ملک سے باہر ہیں. لنڈن آپ گرمیوں میں جائیں تو ہر دوسرا دن پاکستانی ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ لنڈن ان کا سیکنڈ ہوم ہے, سب سے مہنگا شہر ہے یورپ کا. تو چوری جس لیول کی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک تکڑی گورنمنٹ فیصلے کرے. اور یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو مافیاز ہیں, جب تک آپ ان کو ٹیک آن نہیں کریں گے, اور رول آف لاء سب سے بڑی چیز, قانون نہیں اسٹیبلش کریں گے, یہ ملک اب اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا. جس مضبوط حکومت کا خاکہ آپ ابھی بلڈ کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کو نہ ملی ہائپوتھیٹکلی, کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ملی تھی, میں کلیئرلی ریممبر آپ کی ایک ریگریٹس میں سے یہ تھا کہ مجھے آتی اسمبلی تحلیل کر کے پھر چلے جانا چاہیے تھا الیکشنز میں. تو اگر یہ پھر نہ ملی اور آپ نے نئی تحلیل کی, چلانے کی کوشش کی, اینڈ اف یو اگین ڈونٹ گیٹ اے کلیئر مینڈیٹ اور سمپل میجورٹی ایون, آپ چلانے کی کوشش کریں گے یا ویل گو اگین فار الیکشنز؟ بالکل نہیں. اگر اس باری, اور مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں اب, یعنی وہ کہتے ہیں نا, دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. یہ لوگ جو اس وقت یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں, وہ بیپ کو پیپلز پارٹی میں بھیج رہے ہیں, ساؤتھ کے اندر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں, اور پھر جے یو آئی کو پختونخوا میں, اور یہاں پھر ساروں کو کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ میں چلے جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کراس ڈال دیے. انہوں نے کوئی نئی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا, کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ ساری وقت جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, اس نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان کے اگر اس وقت کسی میں بھی کچھ سمجھ ہو, اور تاریخ کی سمجھ ہو, اور ان کی پاور اور انالیسز اور ملک کا سوچے, یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہ سوچے, اس کو صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے. اور اس الیکشن کمیشن جس کو یہ, یعنی ایسی میں نے کبھی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی, کسی کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے اگینسٹ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم عدالت میں جاتے ہیں, وہ اس کو اوور ٹرن کر دیتے ہیں کیونکہ غلط فیصلے کرتے ہیں. سارا ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے الیکشن کمیشن. جب تک پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, ایک طاقتور حکومت, مضبوط ادارے, رول آف لاء, یہ شروعات ہوگی. یہ جو فائٹ بیک اب ہم نے کرنی ہے نا, ہمارا ملک جو اب گرتا جا رہا ہے, یعنی ہندوستان کے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں, یعنی جس طرح کا وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو ہمارے ملک کو جس طرح پورٹری کر رہے ہیں, جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے, جو یہ ابھی انہوں نے جو جنیوا میں اپنا مذاق اڑایا ہے. میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں, مغربی ذہن جب وہ ان کے پرائم منسٹرز جا کے سادگی میں رہتے ہیں, ان کے ملکوں کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا, سارے مسلمان دنیا کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا ہے, اس کا ذرا وزیر اعظم دیکھیں کیسے, ان کے وزیر دیکھیں کیسے ٹریول کرتے ہیں, 5 گھنٹے کی کم جرنی کے اندر سارے اکانومی میں ٹریول کرتے ہیں برطانیہ کے وزیر. یہاں انہوں نے جو رہن سہن ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مغرب کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, یعنی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اینجلا جولی نے جب وہ آئی, اور یوسف رضا گیلانی نے جب فیس دی اور وہ آئی سیلاب متاثرین کے لیے, اس کے کامنٹس دیکھیں اس نے کیا ان کے اوپر کیا. تو مجھے صرف افسوس اس وقت یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم نے
اس ملک میں غلط فیصلے کیے گئے پھر سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے، میں کبھی کمزور حکومت پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکیں گے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے، اپنے جو بھی جس کے اوپر اثر رہ سکتا ہے ان کو لے کر آئیں، کمزور ہنگ پارلیمنٹ لے کر آئیں، اینڈ اف یو آر پٹ ان دیٹ سچویشن یو ول ریفیوز ٹو رول، آپ الیکشنز کی طرف پھر جائیں گے؟ میں کبھی بھی، میں نے جو پچھلی باری جس میں عذاب سے گزرا ہوں، یعنی اتنا مشکل تھا حکومت چلانا، کیونکہ ہم سارا وقت شروع میں جب ہماری حکومت آئی تو میری ایک اسمپشن تھی، میں پہلے آپ کو بتا دوں، میری اسمپشن یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملک کی، اس کا اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میں نے تو کوئی چوری نہیں کر کے، میری تو کوئی فیکٹریاں نہیں بنانے آیا تھا، میں تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کرنے آیا تھا، میں تو باہر کمائی کر کے سارا پیسہ میرا پاکستان میں یہ اسیوم کرتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو سب سے پہلے نقصان تو اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا. اب سری لنکا کو آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج آدھی کرو، پہلے 30% کم کرو اور آدھی کرو، تب وہ مدد کریں گے ان کی. مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ اپنی فوج کی ساری فضول خرچیاں کم کرو، کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جو آپ کو پھر قرضے دیتا ہے وہ پھر آپ کو حکم دیتا ہے کیا کر. میں نے یہ جب 7 مہینے پہلے کہا تھا کہ آخر میں وہ ہمارے ان ایسٹس کے اوپر آئیں گے جو پاکستان کو نہتا کر دے گا، میں نے تب کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ادھر لے کے جا رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف، کہ ہمیں بیل آؤٹ کرے گا وہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کروائے گا. سری لنکا میں اور مصر میں شروع ہو گیا کام. اب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے، اور میں پہلے دن سے سمجھ رہا تھا کہ رول آف لا جب تک اسٹیبلش نہیں کرتے. میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک تھا جو 26 سال پہلے شروع کی. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے نیچے سب کو لے کے آؤ. وہ معاشرہ اٹھتا ہی تب ہے. سارے جو امیر ملک ہیں ساروں کے اندر رول آف لا ہے، سارے غریب ملک ہیں جنگل کا قانون ہے. ایسا ہی ہے. مگر تو میں تو مجھے شروع میں یہ فیلنگ ہوئی جنرل باجوہ سے کہ وہ بھی میرے ساتھ متفق ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں احتساب کرنا ہے. یہ لوگ جو 30 سال سے ملک، ان کے پرانے کیسز تھے سارے، ہمارے ہوتے تو نہیں کیس بنے تھے، کیس تو سارے پرانے تھے، ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. جب تک اب اوپر کے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ پاور میں بیٹھ کے چوری کیا ہے، جب تک اب ان کا احتساب نہیں کروائیں گے وہ نیچے تک کبھی بھی میسج نہیں جائے گی کرپشن کی، اینٹی کرپشن کی. میں یہ سمجھتا گیا. مجھے جیسے ایکسٹینشن دی جنرل مشرف کو، باجوہ صاحب، جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی، اس کے بعد ایک اور باجوہ نظر آ گئے. وہ بات شروع ہو گیا NRO کی، وہ آ گئے جی اکنامکس کے اوپر زور دیں، آپ یہ احتساب پہ زور نہ دیں. تو وہ جو اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا کہ انہیں یہ کرنا ہے، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. میں پہلے کہتا الیکشن کرواؤ، اگر تو اچھا مینڈیٹ آتا تب آتا ہو، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں حکومت کرنے کا جبکہ آپ ہر کے محرون منت ہیں. آپ اقتدار کی طاقت کسی اور کے پاس ہے، ذمہ داری آپ کی ہے. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں ہر روز، ہمارے پاس کیپیسٹی تھی نہیں ملک ٹھیک کرنے کی کیونکہ ہم امپاورڈ نہیں تھے. اینڈ بیکاز یو مینشن دیٹ، جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی ایکسٹینشن لینا یا آپ کی خواہش تھی ان کو دینا؟ اصل میں جو ایک جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے، ایک تھے بعد میں. جو پہلے تھے وہ بڑے ہیلپ فل تھے سارا وقت کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک ہی آرگنائز. یہ یاد رکھنا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت تباہ نہیں ہوئی، جو آرگنائزڈ ہے، جدھر آپ اگر اس کے تھرو کوئی کام کروائیں وہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس کیپیسٹی ہے. باقی ہماری انسٹیٹیوشنز کمزور ہو گئیں. تو ہمیں تو بڑا فائدہ تھا جب ہم ایک پیج کی بات کرتے تھے تو کووڈ-19 آیا، اس میں بڑا فائدہ تھا ہمیں کیونکہ انہوں نے لوجسٹک سپورٹ ہمیں بڑی اچھی دی. تو وہ کوآپریشن بڑی زبردست چلی. پولیو کے اوپر بارڈر ایریاز میں لوگ جا نہیں سکتے تھے، ان کی پروٹیکشن تھی. اور پھر لوکسٹ آئیز جو یہ ٹڈی آئی، تو اس کے اندر بھی انہوں نے پوری مدد کی. لیکن جو انہوں نے احتساب نہیں ہونے دیا، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نقصان کروایا. اور یہ جو NRO 2 دیا انہوں نے، جنرل مشرف کی ان کا ٹائم ان دونوں پارٹی سے بہت بہتر تھا ان کا رین.
لیکن جو انہوں نے NRO 1 دیا وہ سارا دھل گیا ان کا جتنا بھی ان کا اچھا کام تھا. اور یہ NRO 2 جو جنرل باجوہ نے پہلے انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا اور پھر NRO 2 دیا, میرے خیال میں اس نے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ہی کسی فیصلے کا اتنا بڑا نقصان ہو جو جنرل باجوہ نے اس گورنمنٹ رجیم چینج کر کے اور پھر NRO 2 دے کے. سو پیپل ونڈر نا کہ ایک عمران خان صاحب ایک طرف باجوہ صاحب کو ہدف تنقید ایک عمران خان بناتے ہیں اور دوسرے عمران خان ان کو ڈیموکریسی کا چیمپئن اور علمبردار قرار دیتے تھے. کون سا عمران خان صحیح ہے؟ مگر چلیں یو سے دیٹ واز ان ہائنڈ سائٹ اینڈ ہی چینجڈ. ایک باجوہ پہلے تھا ایک دوسرا تھا, سو آپ نے بھی اپنا تاثر بدل لیا, بٹ دیٹ اسٹل بیگز کلیریفیکیشن کہ آپ پہلے والے باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. واز اٹ یور آئیڈیا؟ بیکاز ہی ہیز کم اسپوکن ٹو سم جرنلسٹ اینڈ سیڈ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ایکسٹینشن مل گئی ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو ہر انسان کے اندر طاقت اور کمزوری ہوتی ہے, کوئی ان کی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں. جو ہمیں شروع میں ایک ہماری کمزور گورنمنٹ تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی, ہمیں اس وقت اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے آگے جا کے ہونا کیا ہے کہ کس طرح ہمیں انفیکٹو کر دیا اینڈ میں جا کے, ہم بالکل ہی بیرون میں ہو گئے ان کے, تو میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. لیکن ان کا شروع میں ایکسٹینشن سے پہلے وہ بالکل ڈیفرنٹ رویہ تھا. ایکسٹینشن کے بعد جو انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا, دیکھیں میں نے میری پارٹی کا نام ہے انصاف کی تحریک جو شروع کی تھی 26 سال پہلے, وہ ہے رول آف لا. اٹس یور آئیڈینٹی. سو جب آپ نے رول آف لا ہی نہیں آنے دیا, جب آپ نے کہا کہ طاقتور قانون سے اوپر ہے ان کو NRO دے دو, تو وہ تو میری ساری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ چلا گیا. اور گالیاں مجھے پڑیں, وہ نیب سے باہر نکلتے تھے مجھے برا بھلا کہتے تھے, کنٹرول نیب ان کے نیچے. اینڈ آئی ول گیٹ ٹو دیٹ. وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ آنسر ہے بیکاز آپ ایک تگڑے چیف ایگزیکٹو تھے. آئیڈیا آپ کا تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کا یا ان کی خواہش تھی؟ آئیڈیا دیکھیں میں نے تو ایکسٹینشن کا اس وقت سوچا ہی نہیں تھا. ہی وانٹڈ اٹ. میں نے تو پہلے سنا نا, میں نے تو ایکسٹینشن کا سوچا ہی نہیں. میرے پاس ایک دن ہمارے سینئرز تھے اور ان کے ساتھ 2 آرمی آفیسرز تھے. انہوں نے سب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ٹائم آ گیا ایکسٹینشن کا. میں نے کہا یہ بہت جلدی ہے ابھی. تو اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, ان ساروں نے مجھے کنونس کیا اور فائنلی جو کنونسنگ آرگیومنٹ تھی جو ایک آرمی آفیسر نے دی, اس نے کہا کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں میرے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ پولیٹکس بڑی چلتی ہے, اس لیے اگر آپ نے ابھی ایکسٹینشن نہ دی تو میرے لیے آگے جا کے مشکل ہو جائے گا. اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا. میں نے وہ 6 گواہ ہیں, میں نے ان سب کو کہا کہ میری انسٹنکٹ کے اگینسٹ ہے اس وقت ایکسٹینشن دینا. اور اس آرگیومنٹ نے کلنچ کیا کہ جی اگر وہ جنرل باجوہ نے میسج دیا کہ اگر مجھے ابھی نہ دی تو میرے لیے پولیٹکس شروع ہو جائے گی اور میرے لیے مشکل ہوگا, میں نے اس کے اوپر دیا. اور یہ حقیقت ہے, 6 گواہ ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں. اپنے بندوں کے کان پکڑے بعد میں؟ کیا فائدہ, چڑیاں چگی کھیت کہتے ہیں نا, اس کے بعد کیا نا, جو ہونا تھا وہ گیا. اوکے, سو ہی وانٹڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم اپنا انفورس کرنے کے لیے, کیونکہ سر ابھی مسئلہ. اور وہ 6 گواہ ہیں بائی دی وے, اگر کوئی ان سے پوچھ کے. سویلین یا ملٹری گواہ ہیں؟ 2 ملٹری ہے, 4 میرے اپنے اسٹالورٹس ہیں. I have an idea who they are, but میں نہیں پوچھوں گی کون ہے. اب تاثر یہ جاتا ہے سر. غلطی تو میری ہے نا, جو مرضی مجھے ایڈوائز کرے اینڈ میں تو میری ذمہ داری ہے نا, تو میں لیتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی. آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا, کہتے ہیں کواں دینوں تے سناوا نونوں. تو اب یہ تاثر جاتا ہے کہ جب بھی آپ باجوہ صاحب پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ نام ان کا لے رہے ہیں بٹ آپ سنا ادارے کو رہے ہیں. دیکھیں میں کسی کو نہیں سنا رہا. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو پاور چھوڑنے سے خوف نہیں ہے. دیکھیں نا, 2 اپنی گورنمنٹس ہم یہ چھوڑ رہے ہیں. کون مجھے آج پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کہ 66 کتنا 70% پاکستان میرے نیچے اور میں 2 گورنمنٹس کو کہوں گا ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں باہر. کسی نے آج تک کسی نے کیا. شہباز شریف صاحب نے اب کہا ہے کہ ڈیفالٹ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب ہم آ رہے تھے. یہ بھی غلط پری ٹیکسٹ ان لوگوں نے بتایا آ کے حکومت میں. ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا تب. اٹس واٹ خرم دستگیر لیٹر سیڈ کہ آپ کی حکومت لمبی چلنی تھی, آپ نے اپنی مرضی کا چیف لگا دینا تھا اور پھر ان سب کے چیخیں نکال دینی تھیں اگلے 1-2 سال. دس از وائی ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر. سو اصل تو چلیں خرم دستگیر سے سچ نکل ہی آیا نا کہ ان کا کبھی مقصد اکانومی کے اوپر نہ انہوں نے سوچا. اگر سوچتے تو پہلے روڈ میپ دے دیتے. میں نے
जनरल बाजवा को वॉर्न किया, मैंने कहा मैं इनकी 99 में इकॉनमी दार बैंकरप्ट करके गया, 2018 में बैंकरप्ट करके गया, एक्सपोर्ट्स इनकी 99 में भी ज़ीरो इंक्रीज़ की, इस बारी भी ज़ीरो की। मुझे ये बताएं कि इनको जब वो लेके आ रहा था, मैंने उससे कहा कि पहले तो इस वक्त डिस्टेबलाइज आपने किया तो हमारा मुल्क को कोई संभाल नहीं सकेगा। मैंने उसको समझाया, शौकत तरीन ने समझाया, और वही हुआ कि ये इनको जब स्वाय इन्होंने अपने चोरी माफ़ करवाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, इनको कोई आइडिया ही नहीं था क्या करना है। और ये जो इकॉनमी आज यहाँ पहुंची है, मुझे इसकी जस्टिफिकेशन बता दें कि कौन सी इनको हेडविंड्स मिली है जो कि सब कुछ क्रैश कर गया। ठीक है, अब आप देखिए पंजाब में जो हुआ है उसे वाज़े तौर पे एक तो आपका शौक अपनी जगह, मगर इस्टेब्लिशमेंट भी या तो चौंका दी गई शौक में थी, वरना हैंड्स ऑफ दिखती है ना। अब ये कहते हैं कि देखें कौन मुलव्विस था, ये लोग तो कर गए जो इन्होंने करना था। आपने ये भी कहा कि डार साहब की बाकियात, रेमिनेंट्स ऑफ नॉट डार सॉरी बाजवा साहब, रेमिनेंट्स ऑफ बाजवा साहब आर स्टिल वेरी मच देयर। सो उनकी बाकियात कितनी असर रखती हैं आज भी? व्हाट विल कन्विंस यू दैट जो इदारा है वो हैंड्स ऑफ हो चुका है और वो न्यूट्रल है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं मैसेज किसी को नहीं दे रहा। आपने कहा ना कि किसी को कोई पैगाम दे रहा हूँ, मेरी मैसेज किसी को नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी पॉलिटिक्स पढ़ी थी। मैं आपको एक हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के होते हुए कह रहा हूँ कि जो मैंने अपने जब MP से मैं मिला और उन्होंने जब मुझे बार बार उन्होंने कहा जी, वो पहले तो ये कहते थे कि पैसे भी इनके तरफ से, फिर वो साथ कहते थे कि जी PTI को भूल जाओ क्योंकि इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिए, उसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये मुझे कहते थे बार। तो मैं सिर्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कांटा डालते हैं ना, ये मुजीबुर रहमान पे भी कांटा डाला था, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पीपल्स पार्टी पे ज़ियाउल हक ने कांटा डालते हुए MQM बना दी, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। वो फिर उस MQM कंट्रोल करने के लिए कांटा डाल के MQM हकीकी बना दी। उसका नतीजा कराची में जो वॉर, नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा डाल के आज तक बलूचिस्तान रिकवर नहीं किया उससे। ये इनको समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल जो जिसके पास पब्लिक फॉलोइंग हो उसके ऊपर आप कांटा डाल के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है? स्टेबल गवर्नमेंट की। इंजीनियरिंग क्या हो रही है अनस्टेबल गवर्नमेंट बनाने में? इंजीनियरिंग तो सारी हो रही है ना, वही एक लोगों को इकट्ठा करके अब ये इससे ज़्यादा कमज़ोर गवर्नमेंट क्या है? ये जो PDM आ गई है, एक फैसला नहीं कर सकते। इनको इकट्ठा करती है सिर्फ अगर वहाँ से GHQ से हुक्म ना, या इकट्ठे नहीं हो सकते। इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सब पैसे बना रहे हैं। इनका इंटरेस्ट क्या है? सारे छुट्टियों पे गए हुए, किसी को इंडस्ट्री बैठ गई है, किसी को इंडस्ट्री मिनिस्टर का नाम ही नहीं पता। अगर ये इसी वही पुरानी प्ले बुक के साथ ये कांटे डाल के और ये पैचवर्क करना है, इससे ज़्यादा मुल्क के ऊपर कोई जुर्म नहीं करेगा। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जिधर आज पाकिस्तान चले, अगर तो बड़ा खुशहाल होता तो फिर आप कांटे डाल के चला लेते। आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, स्टेबल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इलेक्टेड, जिसको पब्लिक मैंडेट मिला हो, वो फिर वो फैसले करे जो आज तक पाकिस्तान में हुकूमतें डरती थी करते हुए। रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर, सबसे पहले आइडियल सिचुएशन, कानून की हुक्मरानी कायम करें। देखिए ये जो है ना, आजम स्वाति, शहबाज गिल, मैं, अरशद शरीफ, यानी आप ये सोचें कि मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, मेरी गवर्नमेंट है पंजाब में, मैं FIR नहीं कटवा सका। और वही नहीं, सिर्फ उसके बाद जो JIT बनती है, वो JIT को चलने नहीं दिया। 4 मेंबर JIT को डरा धमका के, कौन सी पावर है जो पुलिस वाले सारे डर गए? वो जाके उन्होंने स्टेटमेंट्स बदल दी हैं अपनी। वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जी अच्छा, अगर किसी को शक हो कि अगर वो मुलव्विस नहीं थे ताकतवर हल्के, तो इससे सारों को दूर हो जाना चाहिए। पुलिस अपने बयान कैसे चेंज कर रही है? जिस पुलिस वाले ने जाके दूसरे शूटर की गोलियां छत पे देखी थी, उसने जाके कह दिया जी एक ही शूटर है। तो कौन इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आजम स्वाति, अरशद शरीफ, शहबाज गिल, अभी ये जो फरहान लड़के को मारा इन्होंने, वो जो मुनस इलाका, यानी अगर आप ये चीजें माशरे में करेंगे, मगर आप ये सब माफ करने को तैयार हैं? मैं पहले क्लियर करता हूँ,
پہلے تو اگر آپ اپنے معاشرے میں یہ چیز کریں گے اور آپ کا کوئی انصاف کا ادارہ کچھ نہیں کرے گا, آپ کی عدالتیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی, تو وہ بنانا ریپبلک میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا, کسی کو باہر کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا ملک میں. آپ اور یہ ہوتا ہے جنگل کا قانون, جو طاقتور ہے وہ پھر کمزور کو دباتا ہے. یہ قبضہ گروپ کیا ہے؟ کون سی دنیا کے اندر مجھے پتا ہے, یورپ, امریکہ, سارے, آپ کبھی سنا ہے قبضہ گروپ کا؟ وہاں کسی کی قبضہ گروپ ہوتا ہے جو کمزور کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. کبھی وہاں سنا یہ, کیونکہ کمزور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, رول آف لا ہے وہاں, قانون ہے, انصاف ہے. اس میں سارے ملک کے اداروں کو مل کے اس میں سے نکلنا پڑے گا, نہیں تو یہ اب نکل نہیں سکتے. جدھر پھنس گئے اور انہوں نے ہماری سیکیورٹی پہ ایک دفعہ کمپرومائز کروا دیا جو سری لنکا اور ایجپٹ سے کر رہے ہیں, تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس لیے سب کو مل کے کرنا پڑے گا. صرف این آر او نہیں آپ نے دینا, کیونکہ جس وقت آپ کرپشن کو معاف کرتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو نیلسن منڈیلا کی تھی, اس کی ضرورت ہے. Oh, you're offering truth and reconciliation now. وہ نہیں مثال کے جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہو گیا تھا. وہ دیکھیں نا, یہ تو اگر مشرف نے غلط استعمال کیا تھا ریکنسیلیشن, منڈیلا کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بالکل مختلف تھا. اس کا یہ تھا کہ جو ساؤتھ افریقہ کی جو گوروں کی رجیم تھی, انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا افریقنس کے اوپر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گی, جب وہ افریقن پاور میں آئیں گے. تو تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ سچ بتائیں کہ آپ نے کیا ظلم کیا, پھر ہم تمہیں معاف کریں گے. سو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کہ اعظم سواتی سے سچ بولیں کہ ہاں ہم نے یہ غلط کیا ہے, معافی مانگتے ہیں. میرے سے کہیں کہ ہاں آپ کو ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی, معافی مانگتے ہیں. ان سے کریں یہ جو ہے شہباز گل, ارشد شریف کا میں نہیں کہہ سکتا, میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا. ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, ملک کی بہتری کے لیے, جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا. لیکن چوروں کو آپ کبھی معاف نہیں کر سکتے. جس وقت آپ معافی کس سے چاہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو ان میں سے کوئی بھی who should be apologizing exactly? میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے مجھے پتا کس نے کیا. مجھے اعظم سواتی کو پتا کس نے کیا, شہباز گل کو پتا کس نے کیا, ارشد شریف کی اگر والدہ صاحب پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کس نے کیا. اگر آپ نے ملک کے اندر اس کو, ملک کو آپ اٹھانا ہے یہاں سے, اگر آپ نے قوم اور اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھا رکھنا ہے تو تبھی ملک اٹھ سکتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا پازیٹیو رول لے کے آنا ہے, دیکھیں یہ نیگیٹو رول ہے, ڈرانا, دھمکانا, مارنا, پیٹنا, یہ تو آپ ملک کو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں نا. اسی طاقت کو آپ پازیٹیو رول کیسے, رول آف لا اسٹیبلش کرنے میں. خان صاحب, ایک تو مجھے یہ آپ کی بات تھوڑی سی خطرناک بھی لگ رہی ہے, انریلسٹک بھی, بیکاز آپ کو پتہ ہے ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ان میں سے اگر آپ کو ادارہ معافی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آج, یا اس پر سوچ بھی رہا ہو, جس I don't see it happening. نہیں, میں اداروں کی تو بات نہیں کر رہا نا, میں تو وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں تھوڑی سی تھی, انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, ان کو معافی مانگنی چاہیے. سویلین اینڈ ملٹری بوتھ. سویلین تو ہیں کرمنلز نا جی, ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک یہاں سے نہ ہو. آف دی اسٹیبلشمنٹ, ان کو معافی مانگنی چاہیے اور پھر آگے بڑھیں. ان میں سے کچھ حاضر سروس بھی ہیں, that makes it all the more unprobable and unrealistic. دیکھیں جی, یا تو فیصلہ ہم کر لیں کہ جناب ایک ادارہ ایسا ہے یا دو ادارے ایسے ہیں جو ابو لا ہیں, یا ہم فیصلہ کر لیں کہ جی آپ قانون سے اوپر ہیں, آپ جو مرضی کریں ملک میں, آپ جس کو مرضی جو مرضی کر دیں, ماریں دھاڑیں یا ٹارچر کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر پاکستان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ بنانا ریپبلک بنتا جا رہا ہے. میری بات مارے مہر, میں نے پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کا مارشل لا. میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, کبھی ایسی چیزیں نہیں اس دور میں ہوئیں. میں نے کرتا وہ بھی تھا کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے, لیکن اس طرح کا ظلم میں نے کبھی نہیں ہوتے دیکھا. اور خان صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ کرپشن روکنے کے لیے, رول آف لا کے لیے, آپ تو آئی ایس آئی کو, ایجنسیوں کو ڈائریکٹلی گورننس میں لا رہے ہیں. نہیں, میں پھر سے کلیئر کروں. دیکھیں, آئی ایس آئی آرگنائزڈ ہے, اس کی بڑی زبردست ان کی نیچے تک ان کی اب آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. میں چاہ رہا ہوں وہ پازیٹیو ہو.
بجائے وہ کہ کسی کی فیک ڈیپ فیک ویڈیوز نکالیں یا آڈیوز نکالیں، وہ پازیٹیو کام کریں. اور پازیٹیو کام کیا ہے؟ اس ملک میں لوٹا جا رہا ہے پاکستان. ڈالرز یہاں سے چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں. یہاں ایک طرف ڈالر کی کمی ہے، دوسری طرف یہاں سے اسمگل ہو رہے ہیں، اور ہماری طاقتور لوگ کر رہے ہیں. ہمارے اس ملک میں ہر جگہ شوگر مافیا بیٹھا ہے، کدھر ریل اسٹیٹ مافیا. اتنا وہ طاقتور ہو گیا آج پاکستان میں، وہ ہر جگہ پیسے کھلا دیتے ہیں، ان کو پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا. میں نے وہ آرڈر دیا، میں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو مافیاز آپریٹ کر رہے تھے ریل اسٹیٹ کے، میں نے کہا ان کو پکڑ کے اندر ڈالو. وہ اندر ڈالتے تھے، دوسرے دن وہ باہر آ جاتے تھے، اور وہ پھر وہی کرتے تھے. یعنی جب تک آپ ان کے پاس یہ جو ایک کنسٹرکٹیو استعمال ہو، یہ جو فورس ہے اس کو اس ملک میں رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال کی جائے، یعنی ایڈ کرے نیب کی. But that's not their work. آئی ایس آئی کا تو ہے نا، قانون سازی کر کے آپ کرائیں گے. نہیں میں آپ کو کیا کہوں، ایڈ کریں، مدد کریں. جس طرح ہماری کرونا کے اندر نہیں مدد کی تھی انہوں نے، لاجسٹک سپورٹ نہیں انہوں نے دی تھی. اس کا مطلب ٹیک اوور تو نہیں تھا نا. تو اس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں 3-4 ملکوں میں مانا جاتا ہے جس نے سب سے بہتر طریقے سے. غیر معمولی حالات تھے نا. نہیں تو یہ غیر معلوم کہ ملک بینکرپٹ ہو گیا، پیسہ ہے نہیں ملک چلانے کے لیے. اور لگتا ہے اس سے سویلین بالادستی متاثر نہیں ہوگی؟ سویلین گورنمنٹ کے نیچے، یہ سویلین گورنمنٹ سے اوپر نہیں. دیکھیں، آپ جب ذمہ داری اور اتھارٹی کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، کوئی دنیا کا مینجمنٹ سسٹم نہیں چلتا. پاور کسی کے پاس ہے، ذمہ داری کسی اور کو دے دیں، آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی کل، تو ملک نہیں چل سکتا. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے، اس کا پازیٹیو رول بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا پازیٹیو رول، نیگیٹو رول وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ ہم سب نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. تو اس کا اگر جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، ادارے سارے کمزور ہو چکے ہیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے ختم، نیب ختم، یہ جب سے یہ آئے ہیں واپس، کرکٹ بورڈ ختم، وہ نجف سیٹھی کو وہاں، یعنی انہوں نے پارلیمنٹ ختم، سارے جو ملک کے الیکشن کمیشن ختم، ان کی کوئی اس وقت کریڈیبلٹی نہیں رہی. تو جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، اس وقت جو اسٹیبلشڈ جو ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے جو کر سکتا ہے کام، ان کو سویلین گورنمنٹ کے اندر جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اس وقت رول آف لا اسٹیبلش، یہ مافیاز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جو پیسہ چوری ہو رہا ہے، یہ جو بارڈرز کے اندر سے یہ جو اربوں روپیہ جا رہا ہے، یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ جو اوور انڈر انوائسنگ باہر سے چیزیں آ رہی ہیں. آپ آفیشیل رول دینا چاہتے ہیں یہ، بیکاز الاؤ می خان صاحب، آپ نے جیسے آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کس طرح انہوں نے نیب پہ قبضہ کیا ہوا تھا؟ آپ کہتے ہیں نیب پہ قبضہ تھا ان کے، سو انآفیشیلی تو یہ کام کر رہے تھے. نہیں، وہ نیگیٹو رول ہے. بالکل وہی میں دیکھیں نا، but then you will be deciding if it's negative or positive. دیکھیں، میں آپ کو سیدھا کہہ رہا ہوں، اس وقت صرف ایک کام ہے، پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کرنا، رول آف لا. اس کے لیے ہمارا اس وقت ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ میں تو وٹنس ہوں نا، کام ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. ہم کہیں کچھ، وہ ادارے میں چیز پھنس جاتی تھی. میں آپ کو پنجاب کے اندر یعنی ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے آج یہ دیکھ لینا، میں پولیس سے اپنے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا جو میرا رائٹ ہے. یعنی اداروں کا حال یہ دیکھ لیں. اور جے آئی ٹی بنی ہے، 4 پولیس آفیسرز نے اندر بیٹھ کے، جنہوں نے سارے جے آئی ٹی، ان کو پریشر پڑا، انہوں نے جے آئی ٹی سیبوٹیج کر دیے. تو کدھر گیا رول آف لا؟ تو یہ نیگیٹو ان کا ہے رول. میں کہہ رہا ہوں یہ پازیٹیو پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت ایک پازیٹیو رول چاہیے. نہیں تو یہ ملک جدھر جا رہا ہے، میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں اگلا سٹیپ ہم جا رہے ہیں سری لنکا کی طرف. وہی حکم آنا ہے اینڈ میں، ہمارے پاس کچھ ہو رہا نہیں پیسے، بینکرپسی سے بچنے کے لیے ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز ہونا ہے. اور ایک دفعہ وہ ہو گیا، مجھے اپنے ملک کا فیوچر کا، میں نے تو باہر نہیں جانا نا. میرے تو وہ لنڈن میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو تو اسٹیک ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ زرداری اور جو نواز شریف خاندان، ان کو تو اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو پراپرٹیز باہر ہیں، انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. ہمارا جو جینا مرنا اس ملک میں ہے، ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک بن کے رہ ہی نہیں سکتے اگر اسی طرح چلتے رہے. آپ پہلے مارچ اپریل میں الیکشنز دیکھ رہے تھے، آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ مارچ اپریل سے آگے نہیں جائے گا. میرے خیال میں الیکشنز تب ہی ہوں گے. وہ تو پھر ہفتہ 10 دن کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اگر جنرل الیکشن کال کرنے ہیں، ورنہ اپریل میں شیڈیول کیسے نکلے گا؟ تو اگر جنرل الیکشن نہیں کریں گے تو 66% پاکستان میں تو الیکشن ہو جائیں گے نا. تو وہ کیا ہوگا اس کے بعد ملک، یعنی 66% پاکستان.
لوکل گورنمنٹ الیکشن تو ہو نہیں رہے ان سے، اس سے بھاگ جاتے ہیں یہ. تو جب 66% پاکستان میں الیکشن تو آئین کے مطابق کرنے پڑیں گے. واپس آنے کا شکریہ. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب، اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا شہباز شریف صاحب کو کہا جا سکتا ہے، اور ہر دو صورتوں میں اگر وہ جیت گئے تو دین یو اسٹک، آف کورس ان کا ہی فیصلہ ہے وہ جب تحلیل کریں، بٹ اگر وہ ہار گئے اینڈ یو ڈو یور ہوم ورک، کسی اتحادی کو ملا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، فاروق ستار صاحب کا موڈ بھی ہو رہا ہے آج کل، مگر اف یو ڈو ون تو آپ کی پارلیمانی لیڈر اب شاہ محمود قریشی ہیں، آپ نہیں ہیں، راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں. will you have enough strength to make your own prime minister؟ اور پھر یہی دہرایا جائے گا جو پنجاب میں ہوا ہے کہ پھر آپ تحلیل کریں گے؟ دیکھیں، شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا اب پریشر میں برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ میں اپنی پوری مووز ابھی نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو، جو میں کرنے جا رہا ہوں. That's it؟ نہیں، وہ میں آپ کو پلان نہیں بتا سکتا اس طرح. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا ان کو ٹینشن دے، نیند مشکل سے آئے گی. اچھا، سو یہ نیند کی گولی سے قطع نظر اس کے اوپر اب آپ کو نمبرز بھی پورے درکار ہوں گے، اور کیونکہ اگر آپ کو یہ ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا نا، 72 آورز گزر گئے ہیں، 48 آورز گزر رہے ہیں، آج اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ سے ٹو سٹ ڈاؤن ٹو ٹاک. ان کے اپنے مشاورتی اجلاس ہو گئے ہیں، پی ڈی ایم کا بھی اب آفیشیل اجلاس ہوگا جدھر سب کو یہ لوگ آن بورڈ لیں گے. تو یہ آپ کی ٹائم لائن پہ دیکھیں، میں یو پرابلی ہیو ٹو گو دس روٹ. دیکھیں، میں جو پاکستان کا سوچ رہا ہے نا، جی، وہ اس وقت وہی سوچ رہا ہوگا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جنرل الیکشن کروائے جائیں. اب جو پی ڈی ایم کا تو وہ ہمیں پتہ ہے، وہ اتنے خوف زدہ ہیں الیکشن سے. آپ اسلام آباد کا الیکشن دیکھ لیں، یا بھی کراچی کے اندر بھی، وہ حیدرآباد میں وہ ڈرے ہوئے ہیں اس الیکشن سے. تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانا، کیونکہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے سب سے زیادہ. ویسے ہی وہ بڑا ڈرپوک قسم کا آدمی ہے، میں بڑا پرانا جانتا ہوں، وہ ویسے ڈرا ہوا ہے. اب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ویو بنا ہوا ہے، تو وہ اور ڈر جائے گا. اس نے نہیں الیکشن کروانے. الیکشن تو ہونے تب پڑیں گے کہ جب ایک اوور آل دیکھا جائے کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہے، اس کے لیے کیا چیز ہمیں کریں کہ اس ملک کو ہم اس کی بہتری کس چیز میں. جو بھی اس بہتری کا سوچے گا نا، اور میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو خوف زدہ نہیں ہیں اپنے لیڈرز کی طرح، کیونکہ لیڈرز کو صرف ایک انٹرسٹ ہے، اپنا پیسہ بچانا، چوری کا پیسہ بچانا، این آر او کو. تو جو پاکستان کا سوچ رہے ہیں، جن کی دولت باہر نہیں پڑی ہوئی، وہ سب ایک ہی چیز سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کسی طرح سٹیبلٹی آئے. سو یہ ڈیسپریٹ ہیں بقول آپ کے. سو اگر اس سچویشن میں آپ کے وہ استعفے قبول کر لیتے ہیں، پارٹی اندر رہتی نہیں ہے، اگر وہ ہٹا بھی دیے جائیں، اپنا وزیر اعظم ایک اور تجویز کر سکتے ہیں، پی ڈی ایم پھر مل کے بیٹھ جائے، یا اگر آپ ایم کیو ایم کو ہی ہٹا لیں. ادھر بھی سر 2000 آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم جو کوئی اکٹھا کر دیا گیا ہر دھڑے کو. آپ کی 2018 میں 21 سیٹوں میں سے کراچی کی 4 ایم کیو ایم لے کر گئی تھیں. دیٹ واز بیکاز دھڑے بندی فریکشن. جب ہم نے اس کے بریک ڈاؤنز دیکھے، ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کے ملا کے ووٹ دیکھے جائیں تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکر کے تھے، ایون ابو. اب یہ جڑ گئے ہیں. مہر، جو میں 8 سیٹوں پہ کھڑا ہوا تھا، اس میں سے 7 جیتا ہوں. ساری پارٹیز جو پی ڈی ایم ایک ٹکٹ پہ لڑی تھی، اور ان کی ملا کے دگنی ووٹس تھی ہماری جنرل الیکشن میں، اور اس میں سے 7 الیکشن ہار گئے ہیں. اور ان کے سٹالورٹس کھڑے ہوئے تھے، اور ہمارے کمزور حلقوں پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ لوگوں کو ریئلائز نہیں کر رہا ہے کہ لوگوں نے مجھے تب ووٹ دی، یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، میں نے ان کے کام نہیں کرنے، گلیاں سڑکیں نہیں ٹھیک کرنی. یہ پاکستان میں انقلاب ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ سب ایم کیو ایم کو اکٹھا کر کے تو ہم پھر کسی طرح پی ٹی آئی کو توڑ دیں گے، جو ایک وقت پہ ایم کیو ایم کو بنائی تھی پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے، پھر حقیقی بنائی تھی ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کے لیے، یہ پرانی پلے بک ہے. پاکستان بدل چکا ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹریول کرتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ تو دیکھ لینا، سوشل میڈیا نے کس طرح ایکسپوز کیا ہے ان ساروں کو جو اکٹھا کیا ہے. صدر عارف علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسی سوشل میڈیا کی نظر آپ کی اور باجوہ صاحب کی تعلقات بھی ہو گئے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. نہیں، وہ تو جنرل باجوہ کو سمجھ ہی نہیں تھی سوشل میڈیا کی. ان کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ان کی تنقید ہو رہی ہے وہ ہم اپنے سوشل میڈیا سے کروا رہے ہیں. ان کو یہی نہیں سمجھ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا
9 अप्रैल की शाम को कि जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट गिराई है। जब वो पता चल गया तो उसके बाद तो सोशल मीडिया अनकंट्रोलेबल है। तो सर अब क्विकली टू अंडरस्टैंड, अब जो सेटअप है ये हुकूमत राजा रियाज साहब के साथ मिलके एक केयर टेकर सेटअप बनाएगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहली आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप मुतमईन नहीं हैं, तो फिर हल क्या है? आप ना सिर्फ बिकॉज यू केप्ट सेइंग मैं बड़ा हूँ इस मुल्क में, आप अभी इस मुल्क के बड़ों में से भी हैं, आप बड़े हैं, अब आपके पास हल क्या है फिर? बिकॉज दे विल डू इट विद राजा रियाज एंड दिस इलेक्शन कमीशन यू डोंट अप्रूव ऑफ। देखें, ये जो भी करें हमने अपनी मूव कर दी है और एक अगली मूव करेंगे अभी नेशनल असेंबली में, अभी पंजाब की होगी, फिर केपी की होगी और उसके बीच में नेशनल असेंबली की होगी। हमने अपनी मूव अपने मुल्क के लिए किया है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए नेशनल जनरल इलेक्शन करवाए जाए। अगर ये नहीं करवाते, मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हीं के लिए मुश्किलें पड़ेंगी, क्योंकि हमने ये पंजाब जीत जाना है इंशाल्लाह, हमने केपी जीत जाना है इंशाल्लाह। उसके बाद जनरल इलेक्शन उन्होंने क्या करवाना है? अगर ये 2 सूबे हम जीत गए तो ये क्या करेंगे? उसके बाद जो मर्जी कर लेंगे। पहले यही इलेक्शन कमीशन थी। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, चाहे जनरल इलेक्शन अभी कॉल हो या चाहे आप केपी के और पंजाब में अलग अलग कराएं, यू सी अ विन विन फॉर योरसेल्फ। आप खुद सोच लेना, केपी के अंदर हमारी मेजॉरिटी है और उनको पता है कि हमने जीतना है इंशाल्लाह। यहाँ पंजाब के अंदर इंशाल्लाह ये आप देखते रहें कि पंजाब में जो चेंज आया है पंजाब के अंदर हमारे एमपीज में रिफ्लेक्टेड है कि सारा कुछ कोशिश कर दी, एमपीज नहीं हिले, क्योंकि उन्हें पता है वोट बैंक किसका नीचे। इसलिए इलेक्शन हमने जीतना है इंशाल्लाह। और अगर जब हम यहाँ जीत गए तो इनका सेंटर का इलेक्शन क्या होगा? नून लीग का तो टिकट लेने को वाला कोई नहीं होगा पंजाब में। तो नून लीग तो उसी दिन दफन हो जाएगी जिस दिन पंजाब में हम जीत गए। ठीक है, मगर आपको राजा रियाज और शहबाज शरीफ का बनाया हुआ केयर टेकर सेटअप कबूल होगा और नो? देखिए जी, जिसको मर्जी ले, पहले भी यहाँ पंजाब में इलेक्शन हुआ, हमजा बैठा हुआ था, यहाँ पुलिस का इस्तेमाल, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल, एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या कर लिया इन्होंने। और इन हालात में अगर ये हारा हुआ इलेक्शन है, मियाँ साहब आपको वापस आते दिखाई दे रहे हैं? कभी भी वापस नहीं आएगा। नवाज शरीफ की प्ले बुक के अंदर ये था कि पंजाब की गवर्नमेंट गिरेगी, इमरान खान जेल में जाएगा या उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, उसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड समझता है। और उसके बाद उसने बड़ा धूमधाम से नेल्सन मंडेला ने वापस आना था कि पहले झूठ बोल के यहाँ से अदालत को झूठा वादा करके बाहर भाग गया और जेल से निकल के, और वहाँ से जनाब मंडेला ने वापस आना था। ये उसकी प्लेबैक है। एंड इफ यू डू कम इनटू पावर, आप इनके बंद केसेस रिवाइव कराएंगे? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ ना, मुझे कोई बदले का शौक़ है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर मानते हैं। उन्होंने फ़तह मक्का के बाद जो उन्होंने किया, मैं मॉडर्न डे नेल्सन मंडेला को मानता हूँ कि उसने आके एकदम जिन लोगों ने जुल्म किया उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि ज़ाती उसकी लड़ाई नहीं थी। तो इसलिए ये मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये इस वक्त हम सबको, और कोई भी इस वक्त पाकिस्तानी है उसको खौफ है आज पाकिस्तान का। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए क्योंकि उम्मीद ख़त्म हो गई है उनको। ह्यूज ब्रेन ड्रेन। और लोगों की उम्मीद जा रही है आज पाकिस्तान से। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे, और लोग ये इन दोनों का तो इंटरेस्ट, जिन लोगों का पैसा, वैसे कभी पाकिस्तानियों को वोट नहीं करना चाहिए जिस पार्टी के लीडरों के पैसे बाहर पड़े हों। उनका स्टेट के नहीं है पाकिस्तान में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ रुपया गिर रहा है, उनके डॉलर में इजाफा हो रहा है, उनकी दौलत में। ये जो हमने कहीं मुझे कोई मुल्क बताएं जिनकी लीडरशिप के पैसे, उनका सारा टब्बर, उनकी बिजनेसेस, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर है मुल्क से, और पाकिस्तान आते हैं सिर्फ जब लूटने के लिए पाकिस्तान आते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। और पाकिस्तानी कौम समझ गई है, इसलिए ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे। इसलिए ये इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, जेल में डालो, किसी तरह उसको ये गंदी वीडियोस और ये और वो और फेक वीडियोस, डीप फेक चला के उसको ना अहली और अरेस्ट अभी भी मुमकिनात में से हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? बिल्कुल है, बिल्कुल। ये जो सारे केसेस कर रहे हैं, जिस तरह के हम सारा फॉलो कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ का एजेंडा है, ये इसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। और लास्ट क्वेश्चन इमरान खान साहब, बिकॉज आप पंजाब में इतना सरप्राइज कू दे चुके हैं, यू आर राइडिंग दिस वेव राइट नाउ, अगर आप जितने शोर हैं कि हम फिर आ जाएंगे पंजाब में, अक्सरियत से आएंगे, बुज़दार साहब को वज़ीर आला लाएंगे या परवेज़ इलाही साहब का कर्ज उतारेंगे अभी जो उन्होंने वो किया, या कोई नया बंदा आएगा? देखिए, वो तो खैर अभी देर की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, मुझे सिर्फ
پاکستانی قوم پہ کانفیڈنس آ گیا. But have you given any assurances to Parvez Elahi regarding this? نہیں, میں پہلے عرض کر دوں کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ رائڈنگ اے ویو, دیکھیں آپ جو لوگ جو ایک سروائیول آف دا اسپیشیز کے اندر جو ورڈ ہے کہ جو سروائیو کرتے ہیں وہ دے آر دا موسٹ اڈیپٹیبل. Survival of the fittest. نہیں, دا موسٹ اڈیپٹیبل, اس کے بعد فٹسٹ آتا ہے. جو اڈیپٹیبل ہے, دیکھیں جو بچتا وہ ہے جو ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا گیا, جو اڈیپٹ کرتا ہے, جو ایوالو کرتا گیا. اس وقت پاکستان بدل گیا, سوشل میڈیا نے پاکستان کو بدل دیا. ایک یوتھ آ گئی ہے, 66% پاکستانی 28 سال کی عمر سے کم ہے. ان کی سوچ ہی اور ہے. یہ چھانگا مانگا کو بھول چکے ہیں, یہ پرانی 90s کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ وہ پرانی سیاست میں پھنسی ہوئی ہے. قوم بدل چکی ہے. اب یا تو ملک کو بچانے کے لیے یہ سب سمجھ جائیں کہ اگلا راستہ کیا ہے اور بیٹھ کے ایک راستہ طے کریں جس میں ملک کو بچانا ہے. اور اگر یہ وہی چلتے رہے پرانی پلے بک کے, ملک کو اب برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر جوان ڈائنامک کوئی وزیر اعلیٰ لائیں گے اس دفعہ؟ یہ میں اس کے اوپر بعد میں انشاءاللہ اس کے قریب آپ کو بات کروں گا. کوئی ایشورنسز تو نہیں دیں پرویز الہی کو؟ نہیں, انہوں نے بالکل, میں ویسے داد دیتا ہوں, انہوں نے انکنڈیشنلی فیصلہ کیا ہمارے ساتھ. It was a pleasure interviewing you, خان صاحب. بہت بہت شکریہ. آپ نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گفتگو سنی. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.